خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، امدادی سرگرمیوں میں مصروف کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی کریش کر گیا۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر باجوڑ جا رہا تھا۔ چینگی بانڈا کے قریب موسمی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہوا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر بنیر میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ صوبے میں کل سوگ ہوگا۔ تباہ کن سیلاب سے صوبے میں 180 اموات رپورٹ۔ سب سے زیادہ تباہی بنیر میں ہوئی، اموات 120 تک پہنچ گئیں۔ پیر بابا گدیزی سے 80 لاشیں نکالی جا چکی۔ 2000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ بنیر میں اسکول کے 8 بچے بھی بپھرے پانی میں بہہ گئے۔ پیشوری میں سیلاب میں 40 گھر مکمل تباہ۔ بٹگرام میں 18 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے 15 افراد کی جان چلی گئی۔ مجموعی طور پر 20 افراد جاں بحق۔ شانگلہ میں 8 اور سوات مینگورہ میں 7 افراد کی جان چلی گئی۔ صوبے بھر میں فلیش فلڈ کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری۔ کئی متاثرہ اضلاع کے زمینی راستے منقطع۔ علاقے میں امدادی ٹیمیں پیدل پہنچ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کے باعث تباہی کی داستان رقم۔ سوات، بونیر، باجوڑ، ترغر، دیراپر اور لوئر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام متاثر۔ گھر، سکولز، رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ واٹر چینلز کا نام و نشان مٹ گیا۔ پپرا پانی جہاں سے گزر رہا ہے تباہی مچاتا جا رہا ہے۔ گاڑیاں پتوں کی طرح پانی میں بہہ گئی۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے میں مجبور۔ دور دراز علاقوں کے راستے بند ہونے سے امدادی کارروائیاں شروع نہ ہو سکیں۔ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو 1122 PDMA، ضلعی انتظامیہ اور مقامی رضاکار امدادی کاموں میں شریک۔ بیشتر علاقوں سے سیاحوں اور مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رتی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مندہ میں ریلی میں پھنسے 15 افراد اور سوات میں درجنوں سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ادھر وادی کاغان میں جرید کے مقام پر دریائے کنہار میں شدید طغیانی۔ دریائے سوات اور پنجگوڑہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی۔ شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال اور جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور زخمیوں کو فوری مکمل طبی امداد کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے NDMA کو فوری KP، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کی ہر ممکن امداد کی ہدایت کی ہے۔ جانیں بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ادھر گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے یہ سیاست کا وقت نہیں، سب سے ضروری کام لوگوں کی جانیں بچانا ہے۔ ہمیں اس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں کوشش ہے کوئی ایک جان بھی نہ جائے۔ گلگت بلتستان میں بھی سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی تباہ کاریاں۔ راستے میں آنے والی ہر شے تہس نہس کر دی۔ سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر، سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ غزر میں خاتون اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق۔ دیامر کے علاقے بونر میں 6 افراد بہہ گئے۔ 4 لاشیں برآمد، 2 تاحال لاپتہ۔ گلگت، سکردو، استور، ہنزا، نگر اور غزر کی تمام سڑکیں بند۔ شاہراہ قراقرم اور شاہراہ بابو سر مختلف مقامات پر بند۔ سیلاب سے نلتر کے تینوں پاور ہاؤس بھی بند۔ موبائل سروس اور راستوں کی بندش کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ ترجمان GB حکومت کا کہنا ہے کہ غزر، خلتی، یاسین کھوئی میں سیلاب نے شدید تباہی مچائی۔ فصلیں، مکانات، سکول اور زرعی اراضی سیلاب کی نظر۔ ستپارہ واٹر چینل بھی پانی میں بہہ گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے سے صورتحال سنگین۔ ندی نالے بپھر گئے۔ دریائے پنچ میں پانی کی سطح انتہائی بلند۔ کوٹلی میں دکھاڑی پارک اور تھلیر کالونی کے متعدد گھروں میں پانی داخل۔ وادی نیلم کے نالہ جاگرہ میں طغیانی سے رابطہ پل بہہ گیا۔ سماہنی میں نالہ بھمبر میں گاڑی بہہ گئی۔ رتی گلی میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 500 کے قریب سیاح تاحال بیس کیمپ میں پھنسے ہیں۔ مظفر آباد انتظامیہ نے دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر فلڈ وارننگ جاری کر دی۔ شہریوں کو دریا کے کنارے سے دور رہنے کی ہدایت۔ شدید موسمی حالات پر آزاد کشمیر کے سکول آج اور کل بند رہیں گے۔ ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اجلاس بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بارشوں کی صورتحال تباہ کن ہے. ضلع بنیر میں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے. پورا ملاکنڈ ڈویژن متاثر ہوا. سوات اور بنیر میں صوبائی حکومت کے ساتھ وفاق کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دینا ہے. سڑکیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت. کہا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ قومی حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے. پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم. وزیر اعظم سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا ہماری خواہش ہے کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں. چینی سرمایہ کار گروپ کے پاکستانی مارکیٹ پر اعتماد کو سراہتے ہیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے صنعتی حصے کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. جلد ہی چین میں چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی. وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی بھی ملاقات. شہباز شریف کا پاک بنگلہ دیش تعلقات پر اطمینان کا اظہار. کہا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگری لوگرفو کی ملاقات. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر اور وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے. دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں معلومات کے تبادلوں کو مؤثر بنانے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی. امریکی صدر کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں. کلعدم DLA اور کلعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا امریکہ کا احسن اقدام قرار. سینٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد میں کہا گیا تمام وفاقی اور صوبائی حکومتیں شایان شان طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن سینٹ کا اجلاس نہیں ہوگا، اس لیے آج قرارداد پیش کی. یوم آزادی کی مناسبت سے بھی سینٹ میں قرارداد منظور. قرارداد اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہ کرنے پر اعظم نذیر تارڑ نے معافی مانگ لی. حکومتی اراکین کو ایوارڈ کس بنیاد پر دیے؟ یوم آزادی کے اشتہار میں قائد اعظم کی تصویر شامل کیوں نہیں تھی؟ اپوزیشن کا سینٹ میں احتجاج. سوالات کی بوچھاڑ. جن سینیٹرز کو ایوارڈ دیے گئے وہ باہر سفارتی سطح پر محاذ لڑ کر آئے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سینیٹر فیصل جاوید کے نقطہ اعتراض پر وضاحت. بولے قائد اعظم کی تصویر سرکاری اشتہارات میں شامل نہ کرنا ان کے علم میں نہیں. قائد اعظم ہماری قوم کا فخر ہیں. سرکاری اشتہارات کو سرکاری ادارے دیکھتے ہیں. معاملے کی باقاعدہ انکوائری کرائیں گے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مارکہ حق کی جنگ لڑنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی دعوت پر جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ. لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفد کو رخصت کیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات و ثقافت عظما بخاری بھی ہمراہ. مریم نواز ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما بھی جائیں گی. جاپانی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور دیگر ترقیاتی امور پر جائزہ اجلاس. بعض پروجیکٹس کی عدم تکمیل پر اظہار ناراضی. واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی.